بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آر ڈے لاگس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی آج کا جو دن تھا نا، وہ میں گئی ہوئی تھی پارلر پہ۔ تو ہم لوگ صبح اٹھے، ناشتہ وغیرہ کر کے، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگوں کے اٹھتے اٹھتے کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، ہمیں آلموسٹ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو نماز وغیرہ پڑھی اور پڑھ کے جو ہم پارلر آ گئے۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے ایک شادی پہ جانا تھا، جس کے لیے ہم لوگوں نے پارلر کا ہمارا ایک دو کام تھے، اور ہم آ گئے ثنیہ حسن میک اوور لاؤنج۔ ہم نے جب بھی جانا ہوتا ہے نا پارلر، تو ہم لوگ ثنیہ حسن پہ ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا نا گو ٹو پارلر ہے۔ اور ویسے بھی ابھی تک میرے حساب سے جو سب سے اچھی سروسز ہے نا، وہ ثنیہ حسن کی ہی ہیں۔ صرف آپ لوگوں نے مطلب کہ میں پرسنلی صرف سروسز کیسی مل رہی ہیں، اس سے زیادہ مجھے اس کے انوائرمنٹ کا اور وہ سارا بھی جو ہے نا بہت میٹر کرتا ہے۔ تو اوور آل نا مجھے ابھی تک ثنیہ حسن جو ہے وہ سب سے پسند آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور پارلرز بھی ہیں، سب کی اچھی سروسز ہیں، لیکن میں پرسنلی ابھی تک صرف ثنیہ حسن سے ہی سیٹسفائیڈ ہوں۔ تو ہم لوگ ہمیشہ ثنیہ حسن پہ ہی جاتے ہیں، اور ہمیں قریب بھی پڑتا ہے، اور اس کی سروسز بھی ابھی تک میں نے کافی پارلرز سے سروسز لی ہیں، لیکن ان کی سروسز ابھی تک مجھے سب سے بیسٹ لگی ہیں، اور ہوپ سو ان کی ہی اچھی لگیں گی۔ اگر آپ لوگ کبھی جائیں میرے ریکمنڈیشن پہ، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ان کی سروسز جو ہے نا وہ بہت پسند آئیں گی۔ تو خیر پارلر میں ہمیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا، بہت زیادہ کام ہم نے نہیں کروانا تھا، تھوڑا بہت ہی کرنا تھا، وہ کر کے پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آئے تو امی کا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا، ہمارے فروزن فالسے پڑے ہوئے تھے ان کا شربت پینے کا، تو انہوں نے کہا کہ بھی پلیز ماں ہم بنا دو، جوس بنا دو فالسوں کا۔ تو میں نے پھر نا جلدی سے جو ہے فالسوں کا جوس بنا دیا، اور کافی دنوں سے خیر امی تو کہہ رہی تھیں، لیکن یوں ہی سستی میں نا ٹل رہا تھا کام۔ تو آج میں نے کہا کہ چلو پھر میں نا آج اٹھ کے بنا ہی دیتی ہوں۔ تو فالسوں کا جوس جیسے کہ سب کو پتہ ہے کالے نمک کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے، اور بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ابھی تو خیر اتنی گرمی رہی نہیں ہے، کافی حد تک موسم چینج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے تو فالسے کا شربت، آلو بخارے کا شربت، یہ آپ کو نا بہت ریفریشنگ فیلنگ دیتا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ کو کافی پیاس لگی ہو یا آپ گرمی سے کہیں آئیں، تو اس طرح کے شربت جو ہوتے ہیں نا وہ کافی مزے کے لگتے ہیں۔ خیر ہمارے جو فالسے تھے وہ بھی فروزن تھے، اور تو اس لیے مجھے نا، اور پانی بھی میں نے ٹھنڈا ڈالا، تو تھوڑی سی آئس کیوبز میں نے ڈالی، اور یہ کافی چل ہو گیا۔ تو چل پینے کا خیر بہت مزہ آیا، لیکن خیر آج کل کے موسم میں جو ہے اتنا زیادہ ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے نا، اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور گرمی بھی نہیں ہے، تو ابھی آپ لوگوں کو برف وغیرہ اوائڈ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں روم میرا سارا خالی ہو گیا تھا، فرنیچر میں نے سارے کا سارا ہم لوگوں نے اس میں سے نکال دیا، کیونکہ ہم نے جو ہے پلان کیا ہوا تھا یہاں پہ نیو فرنیچر لینے کا، تو یہ کوئی ایک ضرورت مند تھا، تو ہم نے جو ہے نا اس کمرے کا فرنیچر پھر ان کو ٹائملی چاہیے تھا، تو ابھی تک میں نے اپنے کمرے کا نیا فرنیچر نہیں لیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو ڈونیٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے میں کچھ دن، کیونکہ ابھی تک میں سونے کے لیے یہاں پہ یوز نہیں کر رہی تھی کمرہ، تو کیونکہ اس کمرے میں ابھی تک اے سی وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو آگے سردیوں میں ہی یوز ہونا تھا، یا جب آگے موسم جو ہے اچھا ہو جائے گا، تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، فرنیچر دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ڈیز، کمنگ ڈیز میں نا اپنا لے لوں گی نیا فرنیچر۔ تو یہ ہم لوگوں نے یوں فلور سیٹنگ کی، اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے سیٹنگ کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ ایک پرانا ڈریسنگ پڑا ہوا تھا کب سے، تو یہی میں نے رکھ لیا فار دا ٹائم بینگ، کہ اس کو استعمال کر لوں گی، تو پھر جب انشاءاللہ نیکسٹ آئے گا تو وہ ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ بھی کیسا میں روم سیٹ کرتی ہوں اپنا۔ میری کافی پلانز ہیں، تو انشاءاللہ اچھا سا روم ڈیکور کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی۔ اور پھر یہ لیگ پیس پڑے ہوئے تھے کافی، یہ فروزن نا فریزر کے اندر، تو آئرا کو نا پچھلے دنوں سے چکن کھانے کا بہت شوق ہو رہا تھا، جب بھی ہم KFC وغیرہ منگواتے تھے، ونگز وغیرہ منگواتے تھے، تو وہ کافی نا شوق سے کھاتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو نا اس تھوڑا سا بنا دیتی ہوں، تو میں نے کچھ بھی نہیں، اس کو دہی اور نمک اور ہلکی سی لال مرچ ڈالی میں نے اس کے اندر، بالکل لائٹ سی، کہ اسپائسی بھی نہ ہو جائے اور ہلکا سا فلیور آ جائے، کیونکہ آئرا کو نا تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں۔ پھر اس کے اندر میں نے ہلدی ڈالی، اور ہلدی صرف میں نے اس لیے ڈالی کیونکہ ہلدی کے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت فائدے ہیں، تو چلو یہ بھی اندر ڈال دیتی ہوں۔
اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سرکہ ڈالا. یہ ابھی صرف میں ٹرائی کر رہی تھی کہ کیسا بنے گا، تو میں نے کہا کہ بھی زیادہ نہیں بناتی، تو اس لیے میں صرف 2 پیسز لیے. اور آئرہ نے کتنا کھانا تھا، تو مجھے یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں آئرہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو میں نے کہا کہ چلو اس کو نا فٹافٹ بنا دوں. میں نے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو اس کو نا میں تھوڑی دیر اس کو اب میں تھوڑی دیر میرینیٹ ہونے رکھ دوں گی. اور اصولاً آپ کو اس کو نا تھوڑی دیر، ابھی اس کے اندر میں کٹس لگانا بھول گئی، میں بعد میں اس کے اندر کٹس وغیرہ بھی لگا دوں گی. اور اس تو تھوڑی دیر میں نے تو بہت تھوڑے ٹائم اس کو رکھا، لیکن آپ لوگ نا اس کو کافی گھنٹے میرینیٹ، جتنا ٹائم زیادہ ٹائم میرینیٹ کے لیے رکھیں گے نا اتنا زیادہ مزے کا بنے گا. جی یہ پھر ہم لوگوں کا بہت ہی پیور ورجن اولیو آئل پڑا ہوا تھا، وہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیا. پھر اس کے اندر میں تقریباً تھوڑا سا آدھا 1 کپ پانی یا اس سے بھی کم جو ہے نا ڈال کے ہلکی آنچ پہ نا پھر میں اس کو رکھ دوں گی بننے. تو یہ سٹیم کے اندر ہی بن جائے گا. پہلے میرا پلان تھا کہ میں اس کو نا پھر بعد میں فرائی بھی کر دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو فرائی نہیں کرتی، ایسے ہی اس کو بنا لیتی ہوں فی الحال. تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم بناؤں گی تو پھر آئرہ کے لیے فرائی کروں گی. اچھا، یہ مریم پرویز کا قہوہ، یہ میں نے ادرک ہم لوگوں نے جو ہے وہ سکانے رکھی ہوئی ہے، یہ میری بھابھی نے استعمال کیا اور ان کو واقعی ہی بہت ویٹ لاس ہوا ہے. جو ویٹ لاس قہوہ مریم پرویز اپنا بتاتی ہے نا، یہ وہ ان میکنگ ہے. اس سے پہلے 1 جار وہ ختم کر چکی ہیں اور انہوں نے واقعی ہی اس سے نا کافی ویٹ لوز کیا. جیسے بالکل اسی طریقے سے پیا صبح بھی اور شام بھی، جیسے صبح پیا ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے بعد، اور 10 to 15 ڈیز میں ہی نا کافی فرق پڑ گیا اس کو. تو یہ واقعی ہی اچھا ہے. اچھا، یہ کھیر پڑی تھی اور کھیر نا ہمیشہ چل کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے، تو میں نے فریزر میں رکھی اور رکھ کے نا میں بھول گئی اور وہ نا کافی حد تک فریز ہوگی. پھر میں نے تھوڑی دیر اس کو باہر نکال دیا تاکہ تھوڑی ڈی فروسٹ ہو جائے اور پھر میں کھاؤں. لیکن اتنی مزے کی بڑی لگ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے نا میرا گلا ضرور خراب ہو جائے گا برف اور ٹھنڈی چیزیں کھانے میں. پھر جی چکن جب میرا تیار ہو گیا تو پھر ہم لوگوں نے آئرہ کو کھلایا. آئرہ نے شوق سے چکن کھا لیا اور ساتھ ہم نے آئرہ کے ساتھ باتیں کیں، کھیلا. ٹی وی آئرہ بہت شوق سے دیکھتی ہے، اور آج کل جیسے بچے، ہم کم سے کم آئرہ کو موبائل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے جو ہے نا بڑے شوق سے موبائل دیکھتے ہیں. چلیں جی، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. میرا ویلاگ آج یہیں ختم ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.